نشانیاں بتائی ہیں غافل بندے کی. اب آپ نے اور میں نے دیکھنا ہے کہ آپ اور میں کیا اس غفلت میں مبتلا تو نہیں ہے. پہلی نشانی غافل بندے کی، غافل بندے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں وہ چست ہوگا اور رب رسول کے کاموں میں وہ سست ہوگا. یعنی موبائل پہ لگے ہیں تو گھنٹوں نکل گئے، موبائل پہ فیس بک دیکھنا تو ساری رات ہی نکل گئی. لیکن اگر کوئی کہے کہ آؤ 20 منٹ کے لیے محفل میں چلے تو کہنا میری ہڈیاں درد ہوتا ہے. یعنی موبائل کی تیری انگلیاں درد نہیں ہو رہی ہیں اور محفل پہ جانے کے لیے تیری ٹانگیں بھی درد ہو رہی ہیں. دنیا کے کاموں میں وہ چست ہوگا. کہیں پلاٹ لینا ہو تو وہ کہیں گے کہ بھی اوکے سوکے ہو کے میں کسی پاس سے پھاڑ کے پیسے تو میں پلاٹ لے لیا ہے. لیکن اگر کسی مسجد کو چندہ دینا ہو تو وہ کہتا ہے جی وہ حالات بڑے ماڑے ہیں. دنیا کے کاموں میں وہ چست ہوگا، رب رسول کے کاموں میں وہ سست ہوگا. دوسری نشانی ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں جو بندہ غافل ہو جاتا ہے نا وہ پھر گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، گناہ کو معمولی سمجھتا ہے. گناہ کو ہم لے کہہ نہیں دیتے بازار میں اے کو میں کلا کرنا ساری کر دے پینے، اے میں کو کلا کرنا پیا ساری کر دے پینے. یہ ہم لفظ کہہ دیتے ہیں اور اتنی جرت مندانہ طور پہ اگر وہ جہنم میں جائے گا تو جائے گا جہنم میں. ہم کہہ دیتے ہیں وہ ساری کر دے پینے. میں انسان سے جی پھر وہ غلطی ہو ہی جاتی ہے، یعنی کہ وہ گناہ کو بالکل معمولی سمجھے گا. اب میرے محبوب پاک کی حدیث پاک سنیے، سبحان اللہ کہیے. بخاری شریف، مسلم شریف، حضور فرمانے لگے میرا مومن تو وہ ہے، میرے مومن کی شان یہ ہے کہ میرا مومن گناہ کو پہاڑ کی مانند سمجھتا ہے کہ یا اللہ پاک یہ مجھ سے کیا ہو گیا، کہیں وہ پہاڑ عذاب بن کر مجھ پر نازل نہ ہو جائے. اور حضور کا فرمان سنیے اسی حدیث کے تحت. حضور فرمانے لگے فاسق اور فاجر، اللہ کا نافرمان گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا، مکھی کی طرح. بھئی میں اشارہ کروں گا تو وہ اڑ جائے گی. گناہ کو معمولی سمجھے گا، وہ گناہ کو معمولی سمجھے گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے فقہ کے امام ہیں. آپ ایک دن بازار سے جا رہے تھے، کوفہ کا بازار تھا، تو آپ نے لکڑی کے کھڑاؤں پہنے ہوئے تھے، لکڑی کا جوتا پہنا ہوا تھا. تو تازہ تازہ ابھی بارش ہوئی تھی تو کیچڑ تھا، آپ جا رہے تھے تو آپ کے کھڑاؤں سے کچھ کیچڑ لگا اور اڑا اور سامنے کے یہودی کا مکان تھا اس کی دیوار پر جا گرا. امام صاحب وہیں پہ کھڑے ہو گئے. امام صاحب کہنے لگے یار یہ یہودی کا گھر ہے تو میری وجہ سے اس کی دیوار گندی ہو گئی. حضور کا فرمان ہے مومن گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے. آپ پریشان ہوئے کہ یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا. آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، یہودی باہر آیا. اتفاق سے یہودی آپ کا مقروض تھا، اس نے پیسے دینے تھے امام صاحب کے. تو دیکھ کے کہنے لگا امام صاحب تسی اجے ہی آ گئے جے، ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں. امام صاحب فرمانے لگے کہ میں تجھے پیسے لینے نہیں آیا، مسئلہ یہ بنا ہے کہ میں جا رہا تھا تو میرے جوتے سے تھوڑا سا کیچڑ اڑا ہے اور تیری دیوار پر لگا، اور تیری دیوار ہے کچی. اگر میں صاف کرتا ہوں تو تیری دیوار سے بھی تھوڑی سی ریت گرے گی، اگر میں نہیں صاف کرتا تب بھی میرے پر پکڑ ہے، اگر میں صاف کر دے تو تیری دیوار کا کچھ حصہ اتر گیا تو اس پر بھی میری پکڑ ہے. بتا پھر میرے لیے کیا حکم ہے. اب بے موسمہ پھل تھا نا، یہ کبھی دیکھا نہیں. تو وہ یہودی غور سے امام صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا. وہ یہودی کہنے لگا کہ پہلے میں نے اسلام کے بارے میں پڑھا اور سنا تھا، آج میں نے اسلام دیکھا ہے. اسلام اس قدر بریکی کو سمجھتا ہے، اس قدر بریکی کو سمجھتا ہے کہ ذرا سا کیچڑ لگا اور امام صاحب اب اتنے پریشان ہو گئے. تو امام صاحب کہنے لگے باتیں پھر بعد میں کریں گے، پہلے مجھے بتا میرے لیے کیا حکم ہے. امام صاحب سے کہنے لگا، وہ یہودی کہنے لگا امام صاحب کیچڑ بھی صاف ہو جائے گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے میرے اندر کا کفر تو صاف کرے نا. وہ کیچڑ تو صاف ہو جائے گا. اتنا ستھرا دین، اتنا کمال کا دین. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو دین سنانا چاہتے ہیں، دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے. ہم لوگوں کو سامنے اچھا تو نظر آنا چاہتے ہیں لیکن نیکی پر عمل ہم بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے. تو یہ غافل بندے کی نشانیاں بتائی ہیں. تیسری نشانی ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ غافل ہو جاتا ہے نا تو پھر اعلانیہ گناہ کرنے لگ جاتا ہے. ایک تو یہ نا کہ وہ گناہ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، پھر اعلانیہ گناہ شروع ہو جاتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے رات گناہ کیا، رات کو زنا کیا. اللہ تعالیٰ نے تو رات کو پردہ پوشی کر دی تھی، چھپا دیا تھا، اللہ نے تو پردہ پوشی کر دی، لیکن اس نے پتہ کیا کیا، صبح اٹھ کے نا دوستوں کو خود ہی جا کے بتانے لگ گیا، دیکھو رات کو میں نے یہ کیا، رات کو میں نے یہ کیا.
اعلانیہ گناہ جب بندہ کر لیتا ہے وہ بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ حضور کا دوسرا فرمان سنیے، ترمذی شریف میں حضور فرماتے ہیں کہ میرا مومن، میری امت کو، میری گناہ گار امت کو سب کو معافی مل سکتی ہے سوائے ان کے کہ جو اعلانیہ گناہ کیا کرتے تھے، ان کو معافی نہیں ملے گی۔ کیوں بھلا؟ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی نماز رہ گئی ہے نا تو آپ کسی کو بتائیں نا کہ میری نماز رہ گئی ہے، وہ پتہ کیوں؟ وہ اگلا سننے والا کہے گا اگر ادھی رہ گئی تو پھر میری بھی رہ جائے گی تو کوئی مسئلہ تو نہیں۔ اگر ایک بندہ زنا کر کے آئے اور اپنے دوستوں کو بتا رہا ہے میں بڑا رنگین مزاج ہوں جی، آپ گرل فرینڈ رکھیاں نے اور میں رات کو شرابیں اور کبابیں اور یہ زنا بھی کرتا ہوں، سننے والا کہے گا یار اگر یہ کر سکتا تو پھر مجھے کیا مسئلہ ہے؟ حضور فرمانے لگے ایک گناہ اور پھر گناہ کا اعلان کرنا اس سے بھی بڑا گناہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری ساری گناہ گار امت کو معافی مل سکتی ہے لیکن اعلانیہ گناہ کرنے والوں کو معافی نہیں ملے گی۔ یہ غافل بندے کی نشانی ہے، ان سے بچیں آپ اور میں دیکھیں کہ کیا ہم اس کام میں مبتلا تو نہیں ہے؟ کیا ہم دکاندار ہو کے جھوٹ اور ہیرا پھیری کر کے مال بیچ کے اور ساتھ والے دکان کو کیا کہتے ہیں آج میں اتنا چھڑا لا لیا، آج میں نے اس کو اس طرح سے میں نے ڈیل کیا ہے، کیا تو اعلانیہ گناہ تو نہیں کر رہا؟ آج ہم نے بھی کئی مرضوں کو اپنا نام دے دیا، رشوت کا نام ہم نے گفٹ رکھ لیا اور غیبت کا نام ہم نے گپ شپ رکھ لیا، یوں بیٹھتے ہیں تو وہاں کی باتیں۔ چوتھی بات سنیے، ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں غافل بندے کی چوتھی نشانی، وہ دنیاوی اور فضول باتوں کو اپنا مشغلہ بنا لے گا، فضول باتوں میں اپنا وقت گزارے گا۔ آپ ذرا تھوڑا سا تصور تو کریں، آپ تھوڑا سا دیکھیں تو صحیح ہمارے ارد گرد ہو کیا رہا ہے۔ پہلے اس بندے کی بختوئی شروع ہوتی ہے، پھر غیبت شروع ہوتی ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، پہلے محلے کی باتیں، پھر وہاں سے تھک جاتے ہیں، پھر موبائل شروع ہو جاتا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، پھر وہاں سے اٹھتے ہیں چلاؤ کتنے آج روٹی کھا کے آئیے، پھر روٹی کھانے چلے جاتے ہیں، وہاں سے پیٹ نہیں بھرتا تو پھر کہیں نران کگان سیر کرنے، یعنی فضول کاموں میں بندہ جب مشغول ہو جاتا ہے وہ بندہ غافل ہو جاتا ہے، وہ بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ کتنا کما رہا ہے اس پہ ہماری نظر ہے، کوئی بندہ کس طرح سے کھا رہا ہے، کتنا کھا رہا ہے اس پہ ہماری نظر ہے۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں تو اس پر نظر نہیں رکھنی تھی، تو نے تو یہ نظر رکھنی تھی کہ کتنے گھر تیرے محلے کے ہیں جو ان کو آج کھانا بھی آج نصیب نہیں ہوا، کتنے لوگ ہیں، ابھی رمضان شریف آنے والا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابھی آپ کی زکوٰۃ کے منتظر ہیں، کتنے لوگ ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں، جو آپ کو کہتے نہیں ہیں لیکن سفید پوشی میں وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ یار تھوڑا سا راشن ہی ڈلوا دو، لیکن ہمارا مزاج ہے کہ فلانے کو پیسہ آ گیا تو پتہ تو کرو یہ کی کرتا پھردا ہے۔ پانچویں نشانی دیکھیے غافل بندے کی، غافل بندے کی پانچویں نشانی ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ دنیا سے بڑا پیار کرے گا، دنیا کے معاملات سے بڑا پیار کرے گا، یعنی کہ کوئی آ گیا ہے تو وہ مجھے کتنے پیسے دے گا اور اگر میں نے اس کی بات سنی ہے تو میں کس طرح سے اس سے پیسے نکلواؤں گا، اس کو رشوت کا نام سمجھ لیں، جو بھی آپ سمجھ لیں، دنیا داری سے وہ پیار ہو جائے گا دنیا کا، یعنی کہ آپ سمجھ لینا آج شب قدر ہے تو آج بھی اللہ سے کیا مانگیں گے، یا اللہ پاک میرے کوٹھی دے دے، یا اللہ پاک میری دکان نہیں چلتی دکان چلا دے، یعنی کہ رب کے سامنے اللہ تو بے نیاز ہے، وہ تو لینڈ کروزر مانگے تجھے لینڈ کروزر بھی دے دے گا، عطا کر دے گا، لیکن مانگا تو کیا دنیا ہی مانگی، تو نے یہ کیوں نہیں مانگا یا اللہ پاک آج رات دیدار مصطفیٰ نصیب فرما، تو نے مانگا تو یہ کیوں نہیں مانگا کہ یا اللہ پاک مجھے اپنے حرمین شریفین کا دیدار نصیب فرما، اگر تو نے مانگنا ہی تھا تو یہی مانگ لیتا یا اللہ پاک مجھے جہنم سے خلاصی عطا فرما اور اپنے کرم سے مجھے جنت عطا فرما۔ ہمارا مزاج کیا ہے، ہم مانگتے تو کوٹھیاں بنگلے، اللہ کے لیے مشکل تو نہیں ہے، وہ بھی عطا کاری دے گا، جتنے امیر ہیں وہ اپنی بلبوتے پہ، یہ بھی اللہ کی عطا ہے ان پہ،